In the procurement process, one concept that is used is goods / material movement. یہ کیا ہے؟ اس ماڈیول کے اندر ہم اس کو سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں اوور آل پروکیورمنٹ پروسیس کے بارے میں بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو. اس سے پہلے ایک کوئک اوور ویو آن دی پروکیورمنٹ پروسیس. پروکیورمنٹ پروسیس اسٹارٹ ود اے پرچیز ریکوزیشن، جس میں ویئر ہاؤس نے پرچیزنگ آرگنائزیشن کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں مٹیریل کی ضرورت ہے، اینڈ وینڈر سلیکٹ ہوا جو وینڈر آلریڈی کمپنی کے ساتھ موجود تھا. پرچیز آرڈر کریٹ ہوا، سینڈ کیا گیا وینڈر کو، وینڈر نے شپ کیا، اینڈ وی ہیو ریچ ٹو اے پوائنٹ جدھر گڈز ریسیوڈ ہوئے، وچ مین فرام وینڈر یو ہیو ریسیو دا مٹیریل، اور آپ کے ویئر ہاؤس تک وہ چیزیں پہنچ گئی. اب یہاں پر دا کانسیپٹ آف گڈز اور / مٹیریل موومنٹ از یوزڈ. وہ کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن اب ذرا ہم ریویو کرتے ہیں. ناؤ اٹ از اے ٹرانزیکشن دیٹ کازز اے چینج ان اسٹاک. ایک ٹرانزیکشن ہوگی جو چینج کرے گی اسٹاک کو آپ کی کمپنی کے اندر. نہ وہ کب ہوگی؟ وہ تب ہوگی جب ان ریسپانس ٹو پرچیز آرڈر وینڈر نے اپنی کمپنی سے وہ مٹیریل آپ کی کمپنی میں بھیج دیا، آپ کے ویئر ہاؤس نے ریسیو کیا، اور آپ کے اسٹاک انکریز ہو گئے، وچ مین جو مٹیریل تھا وہ موو کر کے فرام وینڈر آپ کی کمپنی تک پہنچ گیا، تو چینج آئی آپ کے اسٹاک میں. وین اے گڈ موومنٹ ٹیکس پلیس، جب مٹیریل موومنٹ اور گڈ موومنٹ، اٹ از ریپرزینٹیڈ بائی اے موومنٹ ٹائپ. تو ان سم کیسز if you are requesting goods, so that is called goods movement. In other cases, if you have requested material, so it is a material movement. But it is always identified by a material movement. Now, movement type could be presented by 3 digits keys in SAP ERP system. If you're using any other ERP system, so that movement type could be represented by different key numbers ہوں گے، یا اس کو کوئی alphabetic number assign کیا گیا ہوگا. But in the case of SAP ERP system, 101 is used for goods receipt in the warehouse, which means in response to the purchase order, vendor نے اپنی لوکیشن سے وہ مٹیریل موو کر کے آپ کے ویئر ہاؤس تک پہنچا دیا. That or goods receipt, which is a document that is created, and that is represented by 101. So whenever you will be using SAP ERP system اور وہاں پہ movement type کا کوڈ 101 ہو، تو it means کہ good receipt in the warehouse جو آپ کے ویئر ہاؤس میں پہنچ گیا. And 103 is used return delivery to the vendor. For example, جو آئٹم یا جو مٹیریل آپ نے منگوایا تھا وہ ویسا نہیں تھا جیسے آپ نے ریکویسٹ کیا، تو یو ول بی ایکچولی سینڈنگ اٹ بیک ٹو دی وینڈر کہ ہمیں یہ ڈلیوری ایکسپٹیبل نہیں ہے. اگین دیٹ موومنٹ ٹائپ از ریپرزینٹیڈ اور آئیڈینٹیفائڈ بائی اے کوڈ. ان دی کیس آف SAP ERP سسٹم دیٹ از 103. اب یہاں پر وینڈر سے گڈز ریسیوڈ ان یور ویئر ہاؤس، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وینڈر نے شپ کر دی وہ مٹیریل جو آپ کے ویئر ہاؤس تک پہنچ گئی. دیٹ از آئیڈینٹیفائڈ بائی 101. تو موومنٹ ٹائپ از 101 اور ریٹرن ڈلیوری ٹو دا وینڈر آپ کو وہ ایکسپٹیبل نہیں تھی، تو دوبارہ آپ نے واپس بھیج دی 122. یہ 122 بھی ہو سکتا ہے اور کوئی نمبر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان دا کیس آف SAP ERP سسٹم یہ کوڈز یوز ہوتے ہیں. گڈ ریسیٹ is actually from the vendor, increases in the quantity and value of stock. اب یاد رہے کہ یہ quantity of stock آپ کے پاس, which means the company who is sending the purchase order. And goods issue will be to sale order or the internal consumption. جب آپ کے پاس مٹیریل آ گیا اور آپ نے بھیجا انٹرنلی تو دیٹ از گڈ ایشو. یہ کافی دفعہ اسٹوڈنٹ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو گڈ ریسیٹ ورسز گڈ ایشو. گڈ ایشو از آلویز انٹرنل. اینڈ ڈیکریز ان ویئر ہاؤس اسٹاک. تو آپ کی کمپنی کے اندر ویئر ہاؤس سے جب آپ نے گڈز ایشو کر دیا تو ایکچولی آپ نے انٹرنل کنزمپشن کو سرو کرنے کے لیے آپ کے اسٹاک ویئر ہاؤس میں کم ہو گیا. اسٹاک ٹرانسفر, فزیکل موومنٹ آف مٹیریل بٹوین اسٹوریج لوکیشن.
تو فرام ون plant to another plant, from one warehouse to another warehouse, that would be considered as a stock transfer. تو goods receipt, goods issue and stock transfer تینوں میں ڈفرنس ہے, اور آپ کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ان تینوں میں کیا ڈفرنس ہے.